الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله
عليه وسلم إن الحسن والحسين ضيحانا من الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. تمہیں سے مجاہدوں دین کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے. اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اور اس راز سے واقف ہے زمانے والے. اس راز سے واقف ہے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے. اور نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی. نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی. اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی. اور پردہ میں ماں نے
پردہ میں مانے عفت و عصمت خرید لی، ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، جنہ دل ٹھرے ذرا اونچی آواز میں درود شریف پڑھے، مجلس میں برکت ہو۔ سٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، عمائدین علاقہ، میری مراد عالی مرتبت جناب قبلہ سید سجاد حسین شاہ صاحب، جناب ملک ریاض حسین کھک صاحب، جناب عبدالجبار جنجوہ صاحب، محترم ملک محمد اسلم ملک فیاض حسین جوتا صاحب، اور میرے برادر محترم ملک فاضل صاحب سامٹیا، برادر عزیز جناب خیر اللہ خان صاحب، میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے تمہیں مبارکباد دینا جناب قاضی عبدالرحیم صاحب اور انہاں دے رفقا کو کہ جڑے دن رات محنت کر کے اس عظیم الشان پروگرام دا انعقاد کریں دن، اس حوالے نال نہیں کہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقہ دے ہوتے کوئی اٹیک بازی ہوئے، بلکہ اس عظیم مقصد کو سامنے رکھے دے ہوئے کہ اساں علاقے والیاں دے ہوتے ایک گال باور کرانا چاہتے ہیں کہ اساں اہل سنت والجماعت جینے اللہ دی توحید، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ، صحابہ دی عظمت، قرآن دا شان بنے دے ہیں، انہیں ہی اہل بیت عظام دی او منقبت بنے دے ہیں، او شان بنے دے ہیں، او مقام بنے دے ہیں کہ جیڑا مقام اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتے، میرے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان دے اندر بیان کیتے۔ جنہ دل ٹھرے ذرا زور نال سبحان اللہ آکھے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے مولوی دی گال غلط ہو سکتی ہے، پیر دی گال غلط ہو سکتی ہے، واعظ دی گال غلط ہو سکتی ہے، ذاکر دی گال غلط ہو سکتی ہے، لیکن نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتے، نہ محمد دا فرمان غلط ہو سکتے۔ ایمان ہے یا کہ نہیں ہے؟ بولو نا ذرا زور نال۔ لوگ کو شہادت سنے دے ہو سن، تسا سن دے ہو سو واعظ دی زبانی، ذاکر دی زبانی، مقرر دی زبانی، خطیب دی زبانی، میں تو کو شہادت سنا منیے کہ زبان خدا دیے، زبان محمد مصطفیٰ دیے، تے شہادت صحابہ و اہل بیت۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا زور میں بولو بھائی، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جب شہادت دا ذکر اللہ دے قرآن ہے یا کوئی نہ، شہیدہ دا ذکر اللہ دے قرآن صحابہ دا ذکر اہل بیت دا ذکر اللہ دے قرآن جیڑی شے قرآن او منصوص من اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ منصوص من اللہ ہے۔ وہ نہ تمہاری گال ہے نہ میری گال ہے، کین دی گال ہے؟ زور بولو، اللہ دی گال ہے۔ تے اللہ دی گال قرآن آدھے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ دی گال کنے زیادہ کی دی گال سچی ہو سکتی ہے؟ اے یا کوئی نہ بولو بھائی، تو سب بولیں دے نہیں بے مزہ نہیں آدھا۔ خدا دی گال کنے کہیں دی گال زیادہ سچی ہے؟ جی بھائی نہیں ہے۔ نبی دا ذکر، نبی دے خاندان دا ذکر کہیں بیان کی تھے؟ زورل بولو، او بھامیں نبی دیاں گھر والیاں ہوں میں، بھامیں نبی دیاں بیٹیاں ہوں میں، بھامیں نبی دیاں نواسے ہوں میں، بھامیں نبی دیاں نواسیاں ہوں میں۔ خدا دی قسم یہ جی حدیث میں تمہارے سامنے پڑھیے نا، توجہ کرائے شاہ جی کہ ان الحسن والحسین ریحان آیا من الجنہ، کہ میرے آقا فرمیندن کہ میرے حسن میرے حسین جنت دے دو پھلنا ویچو پھل لیں۔ حدیث پاکی جانے میرے آقا سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو جتھاں چم دے ہن بوسا دے دے ہن اتھائیں سر مبارک کو سنگ دے ہن۔ کیا کریں دے ہن؟ سنگ دے ہن۔ صحابہ آدھے ہن آقا سکو چمڑ تا سمجھ آدھے، یہ سنگھل نہیں سمجھ آدھا، سنگ دے کی میں ہی وے کیوں ہی وے؟ میرے آقا فرمیندن جلے میں انہاں کو سنگھنا میں کو انہاں دے وجود جو جنت دی خوشبو آگئی۔ کیوں؟ کہ تہاڈا میرا وجود عام مٹی نال بڑھ دے، این خاندان دا وجود اللہ نے جنت دی مٹی نال۔ یہ کیڑی مٹی نال بنن؟ زورل بولو ہیں؟ جنت دی مٹی دے نال، جنت دی مٹی دے نال بنن۔ علماء کو سنتے ہو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گلی بھی جو گزر بنن ہاں صحابہ دن سکو لبھن دی ضرورت نہیں پیش آدھی، گولن دی ضرورت پیش نہیں آدھی، بلکہ انہاں گلیاں دی خوشبو سے دہائی بتائے دیتی ہے شوخی
نقش پا کی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. فرمایا وہ نقش پا، وہ قدمین دے نشانات، انہاں گلیاں دیاں ہواواں، وہ خوشبوواں جنت دیاں دسے دیاں ہن کہ میرے محبوب اس تو گزر گئے. تو یارو میرے کو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیویں لوگ آدم چاہ جو نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد کہ سنی امام حسن کو نہیں منے دے، امام حسین کو نہیں منے دے، امام باقر کو نہیں منے دے، امام جعفر کو نہیں منے دے، امام تقی امام نقی کو نہیں منے دے، حسن عسکری کو نہیں منے دے. او بھائیو اگر انہاں کو اسام نہ منوں سارے کو دین نہیں پہنچنا. سارے کو دین بولو نہیں پہنچنا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اہل السنت والجماعت انہاں دے غلام، نوکراں دے نوکر، خادماں دے خادمین، انہاں لوگاں نے دین دے اتے اپنا تن من دھن مال زر جان تک قربان کی دیئے، اور اس قربانی دی مثال تا قیام قیامت اور کوئی نہیں دے سکتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کرب و بلا دی علمناک داستان آج تک زندہ ہو جاوید. اسے کو جناب سیدنا امام زین العابدین جنہ دا نام امام سجاد انہوں نے بیان کیتے. جب آپ پہنچے یزید کے دربار دے اندر منحوس ہو کے ایمان بیٹھا ہے اپنے عقل فخر و غرور دے اندر. سب تو پہلے اس بے ایمان نے تسوے بہاون شروع کیتے رومن تے جھوٹا نکل پیش کیتا. جناب سیدنا امام زین العابدین، جناب سیدہ زینب طاہرہ سلام اللہ علیہا دے سامنے اے رومن لگے، اندے گھر والے رومن لگے. آپ نے فرمایا ہن سب روندے وے نساؤ کے صحیح سب ہور کائنے کٹھے، سارا خاندان کائن زیبا کیتے، سارے خیمے کائن جلائن، سارے گھر بار کائن جلائن، سب روندے وے. سیدہ زینب نے فرمایا میں بددعا کریں دیا شاید قیامت تک میں روندے رہو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا امام زین العابدین آپ دربار دے اندر آئین شبر لانتی لانے اور یزید دے ایمان اسا یزید دے قائل نہیں آؤ. سادہ رستہ امام حسین بڑا رستہ ہے. جے کر خدا یزید دے لعنت کرے دے ہتبار اصل کرے دے 1000 بار او یزیدہ کھل لگا. اے زین العابدین میرے علم دے اندر نہیں کنہ لوگاں نے تو کو مارے، کنہ لوگاں نے تو کو قتل کیتے، کنہ لوگاں نے تو نام اے حال کیتے. جناب امام زین العابدین نے دیکھلن 14 تو 15 سال دی عمرے، 14 تو 15 سال دی عمرے. آپ نے دیکھلن ان حالات کو دیکھن دے بعد یزید دے ایمان نے چھڑی منگوائیں اور روایات کے اندر آتے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتا دے ہوتے اور دندان مبارک دے ہوتے لائیں. تاریخان دے اندر آئے جب اس کے ایمان نے وہ چھڑی جناب سیدنا امام حسین دے لبا دے ہوتے لائیں، ہوتا دے ہوتے لائیں. اسے مجمع دے اندر میرے آقا دے ایک غلام کے دام ایک صحابی جینا دانا حضرت برعیدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ
حضور دے صحابی بیٹھے اٹھے وجود دے اندر ایویں کپ کپی تاری ہے اور وفور جذبات دے نال عادل او ظالم او ظالم او بے ایمانا انہاں ہوتا تو چھڑیاں لے دے واللہ میں کو خدا کی قسم ہے پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے یمس لسان الحسن والحسین کما یمس الرجل التمرا میرے آقا انہاں ہوتا کو اپنے منہ مبارک دے اندر پا کے ایویں چسے دے ہن ایویں چکے دے ہن جیویں لوگ کھجور دیاں گٹھڑیاں کو چسے دے آپ نے اٹھی کے انہیں دربار دے اندر حضرت بریدہ سلمی نے اس چھڑی کو ہٹائے فرمائے خبردار ہن نہیں ولاجے کہیں چھڑی نہیں میں تیرا ہاتھ تن کو جدا کرنے سا تیرا ہاتھ کٹنے سا یہ یزید بے ایمان شرمندہ ہو کے معذرت کرنے لگا جناب امام زین العابدین کو معافی منگل لگا حضرت امام زین العابدین کو آکھن لگا اے امام میری غلطی ہے میرا جرم ہے میرا قصور ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرنا ذرا میں کو نساؤ فرماؤ تسا جو چاہتے میں او کرے ساؤ آپ نے 4 شرطہ پیش فرمائیاں 4 شرطہ پہلی شرط آپ نے فرمایا اے یزید تو جاؤنے میں مغموم ہوں میں غمزدہ ہوں میں لٹے دے پٹے قافلے دے نال سربریدہ لاشوں دے نال انہاں سرہ دے نال کوفے تو کربلا تو چل کے کوفے دے اندر آیا کوفے تو چل کے اتھا شام دے بازار دے اندر آیا میں عینی شاہدہ عینی گواہ اس ساری واقعہ دا میری سب کو پہلی شرط ہے سب کو اجازت دیتی بنگے یہ سر سارے حوالے کی تیوجن اسمن کے بلا انہاں سر کو کرب و بلا دے اندر انہاں لاشیاں دے نال دفن کرے سو کوئی گال سمجھ آن دی پئی ہے کوئی نہیں کہنی آن دی پئی جب یزید نے چھڑی لائیے دفاع کرن والا بریدہ اسلمی حضور دا کون ہے زور نہ بولو یار کون ہے صحابی ثابت ہویا کہ صحابہ و اہل بیت دا جوڑ ہی توڑ کہنا ہے سبحان اللہ صحابہ و اہل بیت دا زور نہ بولو جوڑ ہی توڑ کہنا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے بہتان ہے جیڑے عہدن نعوذ باللہ نبی دے صحابہ نے نبی دے اہل بیت کو کٹھے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دا قرآن گواہ ہے حضور دا فرمان گواہ ہے کہ حضرت عمر تے اپنی خلافت دے اندر فیصلے حضرت علی کل کروے دے جدا دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ فیصلے کہدے کول کروے دے ہن سونے علی کول کیوں میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہر جمعے دے اتے ہر خطیب کو لو خطبے دے اندر تسا حدیث سن دے وے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم زورن بولو واقضاہم علی واقضاہم علی اے میرے آقا دا فرمان ہے کہ توانے بچوں سب تو بہترین فیصلے کرن والا سب تو اعلیٰ فیصلے کرن والا سب تو انصاف والے فیصلے کرن والا کون ہے حضرت علی ہے کون ہے حضرت علی ہے حدیث پاک واقعہ کھڑے دو بدبدو ہیں عربی ہیں جناب فاروق اعظم دا زمانہ ہے آئین
اپنے کہیں قضیے دا کہیں جھگڑے دا فیصلہ کرامن حضرت عمر دے کول دربار لگا ہوئے لوگ موجود ہیں. حضرت عمر کو آکھے نے سارا یہ استغاثہ ہے، میں مدعیاں یہ مدعی علیہ فیصلہ فرماؤ. آپ نے فرمایا آئین علی، آئین علی، میرے بھائی علی کتھا ہیں لشے نے بیٹھے. آپ نے فرمایا علی دے ہونے ہوئے میں عمر فیصلہ نہ کرے سا، فیصلہ حضرت علی کرے سا. فیصلہ کون کرے سا؟ حضرت زورل بولو علی کرے سا. یہ محبت دی دلیل ہے یا توڑ دی دلیل ہے؟ زورل بولو کہ دی دلیل ہے؟ محبت دی دلیل ہے، پیار دی دلیل ہے. جب جناب شہروانوں شہزادی فتح ہو کے آئے جناب امیر عمر دے دربار دے اندر، انہوں حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ آئے. بابا تو سا خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، میں بادشاہ دا بیٹا ہاں، یہ بادشاہ دی بیٹی ہے، میں زیادہ حقدار ہاں، میرا نکاح عید نال کرو. انہوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا حسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضی تشریف گھنے نال شہزادہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرمیدن بھائی عمر یہ شہزادی آئیے تے میرا بیٹا تے جنت دا شہزادہ ہے. کہنا شہزادہ ہے جنت دا شہزادہ، صرف شہزادہ نہیں جنتی نوجوانہ دا سردار ہے. میں چاہنا جنگی نکاح حضرت حسین نال ہوئے. سیدنا عمر نے اپنے بیٹے کو پیچھا کیتے، حضرت علی دے بیٹے سیدنا امام حسین کو اگاں کیتے. یہ محبت دی دلیل ہے یا توڑ دی دلیل ہے؟ علاوتے چاہ یار زور نال بولو، کس دی دلیل ہے؟ محبت دی دلیل ہے. یہ بات غلط ہے کہ نعوذ باللہ جڑے نبی دی صحبت اچ بیٹھن، نبی دی سنگت اچ بیٹھن، نبی دے پاس بیٹھن، نعوذ باللہ او نبی دے خاندان دو میلی اکھ دیکھن. جڑا بندہ نبی دے خاندان دو میلی اکھ نال دیکھ دے اہل سنت والجماعت دے نال او دا کوئی تعلق نہیں. یہ سادہ عقیدہ ہے، یہ سادہ ایمان ہے. اساں انہاں پروگرامز دے انعقاد، انہاں جلسیاں دے انعقاد اس واسطے کرے دے ہیں جو دنیا والیاں کو نسو اہل سنت والجماعت جی میں صحابہ دے غلام ہیں، میں اہل بیت دے غلام ہیں. جی میں صحابہ دے نوکر ہیں، میں اہل بیت دے نوکر ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ سیدنا امام زین العابدین نے سب پہلی شرط فرمائی کہ اے یزید میری پہلی شرط پہلا مطالبہ ہے کہ اس سر مبارک جتنے بھی ہیں سب دیتے ونجن سارے حوالے کیتے ونجن تاکہ اساں جا کے انہاں کو واپسی انہاں اجساد دے نال دفن کروں کربلا دے میدان دے اندر. دوسری شرط آپ نے فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ جڑے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو سارے حوالے کیتا ونجے نسیہ بجے کون کون قاتلین کنہ نے قتل کیتے. انہاں بھی چوئیک نے آکھیا کہ ایک خولی بیمان اس نے جناب امام حسین کا سر مبارک کٹے. وہ اٹھی تھی آکھر لگا نہیں 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 میں نے ایک کم نہیں کیتا، ایک کم تے اس سنان بن عنس نخلی بیمان نے کی
کیتے سینہ رکھن لگا میری کیویں جرت ہو سکتی ہے کہ میں ایک کم کرا ہاں آکھن لگا یہ تے شمر نہ کیتے شمر بلکل چھڑے شمر آکھن لگا میں میرا تے امام حسین لال کوئی ایسا مخاصمت نہ آئی کوئی ایسا جھگڑا نہ ہو میں تے نہیں کیتا یہ تے جنہاں نے حکم دیتے جنہاں نے آکھے او اس بات کا جواب دے میں یزید کے ایمان رکھن لگا اس بات کو چھوڑو اس گل کو چھوڑو اگلی گل کرو جناب سیدنا امام زین العابدین آپ فرمانے لگے میری تیسری شرط ہے کہ آج جمعہ دا روزے جمعہ دا دہاڑا ہے آج دمشق کی جامع مسجد کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے اندر جمعہ دا خطبہ میں امام سجاد میں زین العابدین شامی بھی موجود ہے جناب سیدنا امام زین العابدین امام سجاد خطبہ دینے پہن موزنہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ امام فرمے دینے کہ اسادی شہادت اسادی گواہی اسادے اپنی جان اسے لا الہ الا اللہ واسطے دیتی ہے کہ جناب اور کوئی اچھا نہیں ہے اور کوئی حاجت روا نہیں ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے مگر کون لا الہ میرے ابا نے بھی سانگا دے ہوتے سر اپنا کھڑا کر کے آکھے لوگوں لا الہ میں حسین اپنا سر قربان کرا رہی ہوں کہ دے واسطے کہ حکومت اللہ دی بادشاہت اللہ دی شہنشاہی اللہ دی اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن نے جب تیسرا جملہ اٹھے اشہد انہ محمد رسول اللہ جناب امام زین العابدین منبر تو کھڑے ہوئے اٹھ کے فرمائے او یزیدہ سن عجیز اذان دے اندر نام میرے نانے دا ہے یا کہ تیرے نانے دا اشہد انہ زورن بولو یار تو کو آدھے شرم آندھی پہ یہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ جناب امام زین العابدین نے فرمایا ہاں یزید تو دسا کہ آزان دے اندر میرے نانے دا نا ہے یا تیرے نانے دا یزید خاموش ہے آپ نے فرمایا سنے آج دربار تیرا ہے حکومت تیری ہے بظاہر حکومت ظاہری حکومت تیرے ہاتھ دے اندر ہے حکومت دی باغ ڈور تیرے ہاتھ دے اندر ہے لیکن کیا تم اس مؤذن دی زبان کو روک سکتے یہ کو روک سکتے تو آدھے میں کامیاب قیامت دی صبح تک مساجد دے اندر میرے نامے دا نام امام بارگاہاں دے اندر میرے نامے دا نام محراب دے اندر میرے نامے دا نام منبر دے اتے میرے نامے دا نام پاکستان دے اندر ایران دے اندر ترکمانستان دے اندر اور آج افغانستان دے اندر ہرات دے اندر قندوز دے اندر اور کابل دے اندر تورا بورا دے اندر کہندہ نہ گونج رہا ہے حضور رولتا بولو یارا کہندہ نہ گونج رہی ہے کہندہ آواز آ رہی ہے نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز حسانی صاحب نعرہ تکبیر میری گل سن دے پائے ہو یا کوئی نہ جی بھائی
میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی گل کو سمیٹا دربار بھاوے یزید دا ہوئے دربار بھاوے ابن زیاد دا ہوئے دربار بھاوے ابن زیاد یہود گماشتیاں دا ہوئے لیکن آزان ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فسان لا الہ الا اللہ اگرچہ جھکائیں جماعت کی آستینوں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ تو میں شیر پڑھیں گی جناب گنج بخش دا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین کلا است حسین سردار نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین مؤذن اذان دیتی ہے یزید تے پہلے خوف زدائی کہ کتنے لوگ میرے قریبان نہ پکڑن مؤذن یزید دا اذان دے بڑھوانا یزید دا لیکن نام کے دنانے دا بلند کھڑا کریں گے اور نام تے حضرت حسین دے نانے دا میرے دوستوں میرے بزرگ یزید تھر تھر کمزہ بیٹھے جناب سیدنا امام زین العابدین نے شیر دی طرح گرج کے آکھیا اور بے ایمان سنتے صحیح آج کامیابی کے لیے آج کامرانی کے لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے حضرت سجاد امام سجاد بمانا بہت زیادہ سجدے کرنے والے بہت زیادہ سجدے کرنے والے جنہوں نے کربو بنا دا سارا واقعہ اپنیاں انہاں اکھاں دے نال ڈٹھا انہاں اکھاں دے نال آپ نے کربو بنا دے 72 جان سارا کو تڑپنا ہویا ڈٹھا میرے سنی نوجوانوں بزرگوں پہلے تشہید نوجوانوں تعصب کی اینک اتار کے عصبیت کی اینک اتار کے آؤ نظرہ تصویت میں کی کربو بنا دے اندر 72 شہدائن سنی بیادن کربو بنا دے اندر 72 شہدائن اے 72 ایک جان سارا میں حسین کون ہیں؟ جان سارا نے حسین جڑے اہل بیت دے حضرات ہیں او انہاں وچوں 17 ہیں کتنے ہیں؟ زور نے لسو 17 یاد کرائے کتنے بہن؟ 17 اندھے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے تے پتر بھی ہیں امام حسین دے بھائی بھی ہیں امام حسین دے بھائی بھی ہیں اگر انہاں کو شمار نہ کرو تو اے 72 دی تعداد پوری علوتے چاہ اے تعداد پوری نہیں تھی دی کڑھائی پوری نہیں تھی دی وہ حضرت علی دے بیٹے کون ہیں جنہاں نے توجہ کرائے میرے پاس ذمہ داری نال عرض کرے دا بیٹھا ریت دے گھروں دے تے بہ کے ریت دے ٹبے تے بہ کے نہیں عرض کیا کرے گا خدا دی قسم جانی سار تے علیحدہ
جانی سار تے علیحدہ جانی سارا کولو ہٹ کے جانی سارا دے بعد سب تو پہلے کرب و بلا دی ریگزار دے اتے جائیں بندے نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے تے اپنا خون دیتے او حضرت علی دے بھائی حضرت علی دے بیٹے جناب امام حسین دے بھائی حضرت ابو بکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہیں حضرت ابو بکر زورنل بولو حضرت ابو بکر ہیں جو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے دا نام اون ویلے ابو بکر رکھے جرلے ابو بکر دنیا تو رخصت تھی گئے ہن ابو بکر دنیا تو چلے گئے ہن کہ حضرت علی دا بیٹا جمے حضرت علی دا پتر جمے آپ نے اس نظریے دے نال انہاں دا نام ابو بکر رکھے کہ یارا تو تا داغ مفارقت لے گئے تو تا جدائیاں لے گئے لیکن میں پتر دا نام ابو بکر رکھ کے دنیا کو لسیدہ پیاں کہ تیری یار دی یاد ہمیشہ دل دے اندر راسی جیلے بیٹے کو سلے ساں کہ ابو بکر دے نام سبحان اللہ سبحان اللہ واجب واجب شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت اٹھاؤ تاریخ بھامیں اہل تشیع دی کہ بھامیں اہل سنت دی کرب و بلا دے میدان سب تو پہلے جانی سارا ہی چو نہیں اہل بیت بھی چو جو حضرت علی دا بیٹا ہے اہل بیت ہے کہ نہیں زورل بولو یار مقدہ پہ حضرت آگئے میں گل مقامہ حضرت علی دا بیٹا اہل بیت ہے کہ نہیں ہے تو سب تو پہلے انہوں نے اپنا خون بہائے سبحان اللہ ایک گڑھ موڑ کھڑے سلطان باہو ونجو نا تو پہلے ایک چوک آندے گڑھ موڑ اتھائیں ایک امام بارگاہ ہے چوک دے اندر اندے وچ ایک علم لگا ہوا اتنا منارہ ہے اس منارے دے اتے شہدائے کربلا 72 تن دے نام لکھے کھڑے 72 تنہ دے کیا لکھے کھڑے نام انہاں نامہ دے وچوں میں اپنے انہاں اکھاں نال اے قرآن گواہ ہے اللہ دا پڑھے میں کہ انہاں نے بھی اتھاں لکھے کہ شہدائے کربلا وچوں حضرت علی دے بیٹے ابو بکر بھی ہیں تے حضرت علی دے بیٹے عمر بھی ہیں یہ کربلا دے شہید ہیں یہ امام حسین تو جانا ودے وطے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا مسلم بن عقیل جس وقت ابن زیاد بے ایمان نے اعلان کروایا کہ مسلم چھپے ہوئے میرے حوالے کرو حضرت امام مسلم اس وقت حضور دے ایک صحابی ہے جنہ دنا ہانی بن عروہ انہاں دے گھر دے اندر اس دے جاسوساں نے بے ایماناں نے پتہ کروائے آپ پتہ کرنے دے بعد سی آئی ڈی نے اطلاع دیتی ہے ابن زیاد کو کہ جناب حضور دا بوڑھا صحابی ہے 90 سال عمر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ لیتی ہوئے ابن زیاد دے ایمان نے طلب کیتے جناب ہانی بن عروہ کو ہانی تو بوڑھا ہو چکے بوڑھا ہو چکے نبی دا صحابی ہے لیکن لحاظ دے کہ میں تے کو صدا دے ماں اس تو پہلے تو نبی دے شہزادے کو مسلم کو میرے حوالے کر لے ورنہ جاؤن گھل حکومت میری طاقت میری تیرا سلطن تو جدا کر چھڑے سا تلوار دینال تیرا سر علیحدہ کر چھڑے سا جناب ہانی بن عروہ نے ابن زیاد کو فرمایا او بے ایمان تے کو پتہ نہیں میں حضور دے کٹھے زندگی گزاری ہے میں حضور دے اہل بیت کو انہاں اکھاں دے نال دکھے میں حضور کو میں انہاں کو حضور دے کڑھیں کندھیاں تے دکھے کڑھیں سجدہ کرے دے ہوئے
پٹھ دے اتے ڈٹھے کدھائی جھولیاں دے اندر ڈٹھے کدھائی نبی کو انہاں دے لب چسے دے ہوئے ڈٹھے کدھائی انہاں کو میں حضور دیا اکھا دے ڈٹھے ایک میں ہو سکتے کہ نبی دا خاندان تیرے حوالے کروں وہ کہ یاد کر میں حیا نہ کرے سا تیرا سر تو جدا کرنے سا جناب حضرت ہانی بن عروہ کھن لگے او بے ایمان او ابن زیاد سن جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے آدھن اپنی جان قربان کر سکتا اللہ دی قسم لوگوں حدیث دیا کتابوں اٹھا کے دیکھو تاریخ دیا کتابوں اٹھا کے دیکھو میرے نبی دے بوڑھے صحابی نے 90 سال عمرے اپنی جان تے قربان کر دیتی ہیں پر نبی دے اہل بیت دا راز نہیں دیتا میں گل مقامہ سیدنا امام زین العابدین دی گل کر رہا ہمیں امام سجاد دی گل کر رہا ہمیں کون امام سجاد کون امام زین العابدین اللہ دی قسم میں علماء کو سنے میں تے تاریخ دیا کتابوں دے اندر پڑھے میں کہ جناب زین العابدین نے یہ سارا واقعہ جو اکھیں سامنے پڑھیا ہے بقایا لکھا ہے بقایا اپنی زندگی مدینہ دے اندر جو گزاریے کہیں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کہیں ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا لوگ پوچھتے ہیں سجاد ٹھنڈا پانی آپ دے اکھائی جو ہنجو آوے میان انہیں سامن مور دیا بدلیاں دی طرح ہنجو چھم چھم بس دیا فرمے دیا لوگ جب میں ٹھنڈا پانی دے دا میں کو جناب سیدہ سکینہ دی پیاس یاد آوے دیئے جناب سیدہ سکینہ دی ترہ یاد آوے دیئے جب میں ٹھنڈا پانی دیکھتا میں کو اپنا معصوم بھائی علی اصغر تڑپتا ہوا سامنے آوے دے کہ جب میرے بابا امام حسین انہیں کو ہتھوں سے چاہ کے گئے لوگ آتھن کہ نعوذ باللہ امام حضرت علی اصغر دا واسطہ دے کے پانی منگڑ گئے ہیں پانی کھنگڑ گئے ہیں لوگوں میرا حسین منگتا نہیں ہے میرا حسین منگڑ والا نہیں ہے میرا حسین تے دیون والا ہے جناب قاری منور صاحب آنکھو جو زندہ باد سوری زبان کیوں گنگ تھی گئی ہے بھائی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرا حسین منگتا نہیں ہے منگن والا نہیں ہے حسین تے دیون والا ہے حسین تے عطا کرن والا ہے حسین اللہ دی قسم ہے سخیاں دا سردار ہے سخیاں دا بادشاہ ہے اس در تو کبھی کوئی خالی بھی نہیں بنیا جناب سیدنا امام سجاد امام زین العابدین آفت لوگوں جب میرے سامنے ٹھنڈا پانی آدھے میں کو جناب سیدنا سکینہ دی پیاس یاد آتی ہے میرے سامنے میرے بھائی معصوم علی اصغر دا لاشا تڑپتا ہویا نظر آنے ہونٹ خشک نظر آنے لب خشک نظر آنے یہ غلط الزام لینے لوگ جو میرا امام حسین پانی بنگڑ گیا ہو وہ کھک چوک والو کلو چوک والو میرے علاقے نے سنو شیعو سنو اہل سنت دا عقیدہ ہے جو بندیاں دا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ اس دنیا دا پانی پلاؤنا چاہے دنیا دا پانی پلاؤنا چاہے تے میرا اللہ تے اوپر کرے
جڑا معصوم حضرت اسماعیل دیاں ملائم ایڑیاں ریشم تو زیادہ نرم ایڑیاں پہاڑ تے چلے اللہ دا نبی رگڑے نہ پائے تے انہاں ایڑیاں تے رگڑن نال جڑا اللہ اس پہاڑ دے وچوں زمزم دا چشمہ جاری کر سکتے وہ تے اسماعیل ہن اے تے میرے نبی دا نواسے دا بیٹا ہے معصوم علی اصغر مایا تھا سارے اللہ کو یہ طاقت ہے جڑا اللہ تھا پہاڑی جو زمزم دا چشمہ جاری کر سکتے اتھا کربلا وچ بھی معصوم علی اصغر دیاں ایڑیاں رگڑن دے نال پانی دے چشمے جاری کر سکدا ہا کہ نہ کر سکدا ہے لیکن اتھا پانی پلاون مطلوب ہا تے پتھر چوں زمزم دا چشمہ جاری کیتے تے اتھا فرمایا دنیا دا پانی نہیں جنت دا پانی کیڑا پانی جنت دا پانی حوض کوثر دا پانی کیوں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانہ دا سردار جب بابا حسین ہو سی تے کیا پیلے سی شرابن طہورا پیلے سی کیا پیلے سی شرابن جناب سیدنا امام سجاد امام زین العابدین زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کیوں فرمیدن میں کو معصوم بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آمینی ہے اللہ دی قسم میرے دوستو میرے بزرگو میرے بھائیوں شیعوں سنیوں امام سجاد جنہ کو اہل تشریف بھی بنے دن اہل سنت بھی بنے دن خدا دی قسم انہاں کو سجاد اس واسطے آکھیا ویندے کہ اے زیادہ سجدے کریں دے ہن کیا کریں دے ہن زیادہ مدینہ طیبہ دے اندر خلیفہ وقت نے سجے آپ نے فرمایا تو اپنا کم کر میرا خلافتہ نال بادشاہتہ نال کوئی کم نہیں ہے غصے ہو گئے کیا ہو گئے غصے ہو گئے وقت دی پولیس کو بھیجے سی ونیو سجاد شاہ صاحب ونیو امام سجاد کو ہتھ کڑیاں لا کے گھننا ہو پیراں اچ بیڑیاں پا کے گھننا ہو ہتھاں اچ ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں پیراں اچ بیڑیاں پا کے گھننا ہے جلے دربار دے اندر آ پائیں انہیں آکھی میں تو کو بلایا ہے خلیفہ دی اطاعت واجب لازم ہے آپ نے فرمایا تو اپنا کم کر میں تھوڑے کم میں دخلی کریں نہیں لیندہ میں تھوڑے کم میں دخلی نہیں لیندہ ان وقت تک ہے بہدے پر وہ اپنا حال کہ ہتھاں چھت کڑیاں ہیں پیران دے اندر بیڑیاں ہیں فرمائے نے یہ تو میرے بابا دی سنت ہے ورنہ تہاڈی طاقت نہیں توجہ کرے تہاڈی طاقت نہیں تہاڈی قوت نہیں یہ ہتھ کڑیاں کیا ہیں یہ بیڑیاں کیا ہیں لکھے جناب امام زین العابدین نے زور نال آکھے اللہ تریجی باری جلے اللہ آکھے نے اے لوہے دیاں زنجیراں تے ہتھ کڑیاں ایویں ترٹ کے تے زمین تے ونجن لگ گئے فرمائے نے میں تے کو آکھیں پہلے کہ اساں تے رب دی رضا تے راضی لوگ ہیں رب دی رضا تے راضی لوگ ہیں یہ کرب و بلا دا واقعہ اللہ دی تقدیر چھائیا کائن ہے اب بولو تے صحیح تے سیدنا امام حسین ان دی رضا تے راضی ہن کے نہ ہن اللہ تے چاہ اگر ناراض ہوں دے تو جناب علی اکبر جیسا جوان لیں دے اگر ناراض ہوں دے تو علی اصغر جیسا معصوم دے دے اگر ناراض ہوں دے تو محمد عون جیسے شہزادے دے دے وہ اللہ دی تقدیر تے راضی ہن اساں بھی ان دی تقدیر تے راضی ہیں ہن ساکو کرب و بلاہ دی درسگاہ چوں سبق کیا مل دے
جو امام سجاد نے دیتے کہ سونا حسین شہید ہوئے سجدہ کرے تھے سبحان اللہ بے شک کیویں شہید ہوئے زورن بولو کیویں شہید ہوئے سجدے دے اندر کہ سید سجدے نال سجدے دے بد سجدے دے سید سجدہ نہیں تونے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے سید سجدے کون بجدہ نہیں آپ نے سر سجدے دے اندر رکھ کے تے سر کٹوا کے دنیا والیوں کو سبق دیتا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں وآخر دعوانا سید قرآن نال لا گئے لگیان نبھا گئے وہ رب دی من رضا گئے سبحان اللہ کی میں فرید سید قرآن نال لا گئے کی میں فرید سید قرآن نال لا گئے لگیان نبھا رب دی من رضا گئے کیویں فرید سید قرآن نال سید لایا فرید بھلیا وچ کربلا دے وچ کربلا دے لگیا پڑھی تفلیاں قرآن دے محافظ پر فرض نو ادا گئے قرآن دے محافظ پر فرض نو ادا گئے لگیا نبھا رضا گئے کیویں فرید سید فورات دے کنارے توڑے نبھایا پیاسا سبحان اللہ سبحان اللہ پانی دی کئی لوڑ نہ مینوں لوڑ والے دی لوڑے میں حجت مٹاون آیا تساں جو پہ سمجھو توڑے حسین شہزادہ پانی منگے او کو پانی دی کڑی تھوڑے میں اکبر اصغر دتی کھلا رب دین دا نام نہ بولے فورات دے کنارے توڑے نبھایا پیاسا قرآن کو نہ چھوڑیا قرآن کو نہ چھوڑیا احمد دیا نواسا غازی مدینے والے حد صبر دی متا گئے غازی مدینے والے حد صبر دی متا گئے لگیا نبھا گئے وہ رب دی من رضا گئے کیویں فرید سید
سب کچھ سید چھڑے گا دینا نہیں زور نہ لگ سبحان اللہ سب کچھ سید چھڑے گا دینا نہیں قرآن وقت آبدے گا سید چا سارا خاندانی جی میں جو کربلا وچ کر کے عمل لکھا گئے لگیاں نوانی بھاگے وہاں رب دی من رضا گئے کیویں پریتا سید آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ تنظیم دام شاید خاتم سید دردا تنظیم دام شاید خاتم سید دردا او پر خطا غم تر او پر خطا غم تر طالب نظر مہردا واصف سید درد رتبے ہزار پا گئے لگیاں نوانی بھاگے وہاں رب دی من رضا